سید حسن شفیع صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر سنانے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ سید حسن شفیع صاحب، خلیفہ حضرت سید شاہ عبد الرحمن حسن خالد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحاب الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله، وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حضور سید عالم نور مجسم راحت آدم و بنی آدم حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ ہم اور آپ بارگاہ الہی میں جلسے یاد امام حسین علیہ السلام میں جمع ہیں۔ آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا الہ العالمین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے وسیلے سے ہماری عبادات و دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ہزاروں میں 72 تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ اذان کہہ گئی حضرت بلال کی ہستی، اذان کہہ گئی حضرت بلال کی ہستی، اور نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے۔ آل نبی کا خاتمہ عزم یزید تھا، آل نبی کا خاتمہ عزم یزید تھا، آباد سیدوں سے یہ سارا جہان ہے۔ حاضرین، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا یاد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میں ہیں۔ چند باتیں اہل بیت اطہار کے بارے میں آپ حضرات کے گوشے گزار کرتے ہوئے رخصت ہو جاؤں گا، کیونکہ ہم کو اور آپ کو اور علماء اکرام کے خطابات اور پھر حضرت کا خصوصی خطاب ہم کو اور آپ کو سماعت فرمانا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے قرآن کریم کی جس آیت پاک کی تلاوت ہم نے اور آپ نے خطبہ مبارکہ میں سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کی، اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت پاک میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا جن پر دنیا و آخرت میں اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، دنیا و آخرت میں ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے ذلت بھرا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ حاضرین، جو اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے یعنی کہ ناراض کرنے والا کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان پر میں دنیا میں بھی لعنت برساتا ہوں اور ان پر آخرت میں بھی لعنت ہوگی۔ اب دنیا میں لعنت اس پر ہے، اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والے پر، تو یہ کوئی معمولی عذاب نہیں ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ آخرت میں بھی اس پر لعنت ہوگی۔
اب بات یہیں پر اللہ نے ختم نہیں کی، فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے ذلت بھرا عذاب ہے۔ اب وہ کیسا عذاب ہے اللہ اور اللہ کے رسول جانے، اور جس کے لیے وہ عذاب تیار کیا گیا ہے کل قیامت کے دن سے پتہ چلے گا۔ تو ہم کو چاہیے کہ ایسے کاموں سے بچے جن سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو جائیں۔ ویسے تو اچھے بھی بہت کام ہیں، برے بھی بہت کام ہیں۔ اب محفل یاد امام حسین علیہ السلام کی ہے، تو پھر آج جو برائی نظر آتی ہے وہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ وہ یہ کہ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ بہت سارے فرقے، بہت ساری جماعتیں نظر آتی ہیں۔ کوئی صحابہ سے محبت کا دم بھرتا ہے اور اہل بیت کو برا کہتا ہے، کوئی اہل بیت سے محبت کا دم بھرتا ہے صحابہ کو برا کہتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ اور آپ پر بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم صحابہ اور اہل بیت دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے ہم کو ایسے بزرگوں کی صحبت عطا فرمائی جو اللہ اس کے رسول کی محبت کے ساتھ صحابہ اور اہل بیت کی تعظیم بھی بتاتے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے، اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے۔ تو دیکھیے اہل بیت کو اگر برا کہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ اس کے رسول ہم سے خوش ہونے والے نہیں، ناراض ہوں گے۔ اس کے باوجود بھی آج کچھ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو دوسری طرف کوئی صحابہ کو برا کہتا ہے، کوئی اہل بیت کو برا کہتا ہے۔ اہل بیت کو برا کہنے سے پہلے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے پہلے ذرا احادیث مبارکہ پر نظر ڈالیں کہ جہاں احادیث مبارکہ میں عبادت کے بارے میں بتایا گیا، صحابہ کے بارے میں بتایا گیا، تو وہیں اہل بیت کی بھی شان بتلائی گئی اور اہل بیت سے بغض رکھنے والوں کا انجام بھی بتلایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہم اہل بیت سے اپنے دلوں میں بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، آقا دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل بیت کے لیے اپنے دل میں بغض والا، دشمنی رکھنے والا منافق ہوتا ہے اور وہ لعنتی ہوتا ہے۔ حاضرین، تو سرکار کی زبان مبارک سے نکل گیا وہ منافق ہے اور لعنتی ہے، تو پھر ساری دنیا بھی مل کر اسے مومن نہیں بنا سکتی جب تک اس کے دل میں اہل بیت کے لیے بغض ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافق جو ہوتا ہے ہم اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، اور جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے دل میں بغض نہیں رکھتا۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ ایمان کی پہچان اہل بیت کی محبت ہے۔ جس کے دل میں بغض ہو سمجھ لینا کہ یہ منافق ہے، اور جس کے دل میں محبت ہو سمجھ لینا کہ یہ ایمان والا ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے علی سنو، کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ سب سے پہلے تم، فاطمہ، حسن اور حسین داخل ہوگے۔ قربان جائیے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو یہ خوشخبری سنائی، اے علی کل قیامت کے دن میرے ساتھ تم، فاطمہ، حسن اور حسین میرے ساتھ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، تو قربان جائیے مولا علی کی محبت پر، مولا علی کی یاد پر۔ اس وقت مولا علی ہم غلاموں کو یاد کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں کل قیامت کے دن آپ کے ساتھ میں، فاطمہ، حسن اور حسین جنت میں داخل ہوں گے، بے شک یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے یا رسول اللہ۔ کل جب قیامت کے دن آپ کے ساتھ ہم جنت میں داخل ہوں گے تو ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا اے علی فکر نہ کرو، میرے ساتھ تم، فاطمہ، حسن، حسین داخل ہوگے اور تمہارے پیچھے تمہارے چاہنے والے داخل ہو جائیں گے۔ مولا علی اس وقت ہم کو یاد کرتے اور اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارا اور آپ کا جو یہاں پر محبت میں جمع ہونا ہے نا، یہ بیکار نہیں جائے گا، وہاں پر کام آئے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جو علی، فاطمہ، حسن اور حسین سے دشمنی کرے گا، لڑے گا، وہ میرا بھی دشمن ہوگا۔ جو ان سے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا، جو ان سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا۔ اہل بیت سے محبت
दुनिया में भी काम आएगी और आखिरत में भी काम आएगी। आले नबी से मोहब्बत करिए, आले नबी से बुग़्ज़ मत रखिए, ना हसनैन करीमैन से, ना उनकी आल और औलाद से। आज देखा जाता है कि जिसको अहले बैत से बुग़्ज़ होता है और जरी सी बात पर तरह तरह के जुमले अपने जुबानों से कहते हैं, कभी नाम का सैयद है कह देता है, कोई कहता है कि काफिर है, तरह तरह के फतवे लगाए जाते हैं। तो मैं अर्ज करूं, आज हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करते हैं, तो फिर बुजुर्गों की तालीमात कैसे थी वो देखिए, बुजुर्गों का अमल कैसा था वो देखिए। मैं आपको ज्यादा दूर नहीं ले जाऊंगा। इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या आपके सामने अर्ज करूं। वो अल्लाह वाले कैसे अल्लाह वाले थे, नाम देखकर नहीं खुशबू से पहचान लेते थे कि ये मजमे में नबी की आल से निस्बत रखने वाला कौन है। एक वक्त ऐसा हुआ, इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह अपने घर से निकले, पालकी में सवार हो रहे हैं। कुछ देर जाने के बाद आवाज लगाई कि पालकी को रोक दो। पालकी उठाने वाले मजदूरों ने पालकी को रोक दिया, नीचे रख दिया। आप बाहर निकले, निकलकर फरमाया कि मैं तुमसे सवाल करता हूं कि यहां पर मेरे नबी की आल से निस्बत रखने वाला कौन है, बताओ तुम में सैयद ज़ादा कौन है। तमाम मजदूर खामोश खड़े हैं। आखिर में इमाम अहमद रजा खां फजल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं तुम्हारे जद आला का वास्ता देकर कहता हूं, बताओ तुम में सैयद ज़ादा कौन है। तो उन मजदूरों में से एक मजदूर आगे बढ़ता है, अर्ज करता है कि हजरत मजदूर से खिदमत ली जाती है, उसकी जात नहीं पूछी जाती, बस इतना कहना था। और उसने अर्ज की कि हजरत मैं ही सैयद ज़ादा हूं। कुछ अरसा हुआ आपके शहर में आकर, घर में फाका कशी चल रही है, कुछ खाने को नहीं है, कई दिन से इन मजदूरों में शामिल हो जाता हूं और जो भी काम मिलता है कर लेता हूं। बस ये कह ही रहा था, वक्त का इतना बड़ा अल्लाह का वली जिसे आज सारी दुनिया मानती है, जब मानती है तो फिर तरीके पर अमल भी करना चाहिए। मोहब्बत का दावा करने से कुछ होने वाला नहीं। तो इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त अपनी शान की फिक्र नहीं की, अपने इल्म की फिक्र नहीं की, अपने मर्तबे की फिक्र नहीं की। जब सुना कि पालकी उठाने वाला मजदूर सैयद ज़ादा है, सीधे और उस मजदूर के कदमों में अपने सर को रख दिया और रोकर, सर रखकर रोकर माफी मांगने लगे। अर्ज करने लगे, ऐ शहजादे, ला इल्मी की आलम में मैं तेरे कांधे पर सवार हो गया, मेरी खता को माफ फरमा दे। कैसे अल्लाह वाले थे, चुभी के दुनिया आज उन्हें आला हजरत नहीं कहती। जिसके सदक़े में आला हजरत बने, उनकी नस्ल का अदब किया, अल्लाह ने आला हजरत बना दिया। बार बार माफी मांगने लगे, कदमों को पकड़ लिया। दुनिया देख रही है, इतना बड़ा आलिम दीन, इतना बड़ा अल्लाह का वली एक मजदूर के कदमों में गिर गया। आखिरकार वो सैयद ज़ादा बार बार कहने लगा, हजरत मैंने माफ कर दिया। आप बार बार माफी मांगने लगते। आखिर में आप अर्ज करते हैं कि ऐ शहजादे, कल क़यामत के दिन मैं आपके नाना जान को क्या जवाब दूं। कल मुझसे पूछेंगे कि ऐ अहमद रजा, मुझसे मोहब्बत का दम बढ़ता था और मेरे ही औलाद के कांधे पर सवार हो गया, मैं क्या जवाब दूंगा। शहजादे, तुम्हारे माफ करने से मेरी माफी नहीं होगी, मेरी माफी एक ही सूरत में होगी। शहजादे, तुम पालकी में बैठो, मैं अपने कांधे पर पालकी उठाकर लेकर चलता। दुनिया ने देखा वक्त का इतना बड़ा आलिम दीन, वक्त का इतना बड़ा अल्लाह का वली एक मजदूर को सिर्फ निस्बत की बुनियाद पर पालकी में बिठाता है और अपने कदम अपने कांधे पर उठाकर पालकी को लेकर चलते हैं। बुजुर्गों से मोहब्बत का दम बढ़ता तो फिर बुजुर्गों के अमल को भी देखना है। बुजुर्गों की बातों को ले लेते हैं, अमल को नहीं देखते। अमल कैसा है, अमल भी देखो, कभी उनके अमल पर भी अमल करो। इसीलिए तो इमाम अहमद रजा खां फजल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ना, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो आज अल्लाह वालों को अल्लाह ने ऐसे ही आला मकाम नहीं दिया, बल्कि इल्म और अमल के साथ साथ आले नबी के अदब के सदक़े में अल्लाह ने आला मकाम अता फरमा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे अल्लाह वालों को अल्लाह ने आला मकाम अता फरमाया। वाक़यात में आता है कि एक मर्तबा एक अल्लाह के वली को दिल में ख्याल आया कि हज के लिए जाओ, और उन्हें पता चला कि उनके शहर में
حج کو جانے کے لیے قافلہ آیا ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ گھر میں کچھ پیسے تھے، کچھ پیسے تھے، حج کو جا کر آنے کے کافی اتنے ہوتے تھے، وہ پیسے اپنے جیب میں ڈال لیے اور ڈال کر نکل گئے تاکہ حج کو جا کر آنے میں جو سامان کی ضرورت ہوتی ہے وہ سامان لے لے اور لے کر حج کو چلے جائے۔ جب بازار کو گئے پیسے لے کر تو راستے میں بازار میں ایک عورت آ گئی، آ کر اللہ کے اس بندے سے عرض کرنے لگی کہ اللہ کے بندے، میں ایک سید زادی ہوں اور میرے گھر میں کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے، میری بچیاں بھوکی ہے، اگر تم کچھ مدد کر دو تو اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ وہ خاتون عرض کرنے لگی کہ میں ایک سید زادی ہوں۔ جیسے ہی اس اللہ کے بندے نے، اس اللہ کے ولی نے یہ سنا، سامنے جو میری عورت کھڑی ہوئی ہے وہ نبی کی گھر کی ایک بچی ہے، سید زادی ہے، حج کو جانے کا ارادہ دل سے نکال دیا، جو پیسے تھے وہ سارے کے سارے نکال کر اس خاتون کے ہاتھ میں دے دیے، اس لیے کہ وہ جو اللہ کے ولی تھے وہ پہلے بھی حج کر چکے تھے، دل میں خیال آیا پھر ایک بار حج کروں، پیسے دے دیے اور حج کو جانے کا خیال دل سے نکال دیا اور سیدھے اپنے گھر چلے گئے۔ اب کچھ عرصہ گزرا، قافلہ حج پر گیا، جا کر وہ قافلہ واپس آ گیا، کچھ ان کے دوست بھی اس قافلے میں تھے۔ جب وہ قافلہ واپس آیا حج ادا کر کے، اور تو اس اللہ کے ولی کے دل میں خیال آیا کہ چلو میں تو حج کو نہیں گیا، جو جا کر آئے انہیں مبارکباد پیش کروں۔ یہ مبارکباد پیش کرنے کے لیے ایک ایک دوست کے گھر پر گئے، جا کر ایک دوست کے دروازے پر دستک دی، ملاقات کی اور کہنے لگے اللہ آپ کا حج قبول کرے۔ جیسے ہی آپ مبارکباد دیتے وہ دوست پلٹ کر کہتا ہے کہ اللہ آپ کا بھی حج قبول کرے۔ وہ پریشان ہو گئے، پھر دوسرے دوست کے گھر پر گئے، جا کر دستک دی، کہا کہ اللہ آپ کا حج قبول کرے۔ وہ دوست پلٹ کر کہتا ہے کہ اللہ آپ کا بھی حج قبول کرے۔ جس دوست کے گھر پہ جاتے جواب یہی ملتا، آپ پلٹ کر آتے سوچتے کہ شاید میں حج کو جانے کا ارادہ کیا تھا نہیں گیا تو شاید میرے دوست میرا مذاق اڑا رہیں گے، اسی سوچ میں سو جاتے ہیں، سر کی آنکھ تو لگ جاتی ہے، اللہ دل کی آنکھ کھول دیتا ہے۔ جیسے ہی دل کی آنکھ کھولتی، خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، اور سرکار اپنے دیدار سے مشرف کر کے فرماتے ہیں اے اللہ کے بندے، تم اس سوچ میں ڈوبے ہوئے ہو، تم آج جس دوست کے گھر پر جا کر حج کی مبارکباد دیتے ہو، وہ دوست پلٹ کر تمہیں بھی مبارکباد دیتا ہے۔ تم اس سوچ میں ہو کہ تم نے تو حج نہیں کیا، یہ سارے کے سارے تمہیں مبارکباد کیوں دے رہے ہیں؟ تم یہ سوچ رہے ہو کہ تمہارا مذاق اڑا، ایسا نہیں، تم نے میری ایک بچی کی مدد کی تھی، بازار میں میری ایک بچی آئی تم سے مدد مانگی، تم نے حج کو جانے کا ارادہ دل سے نکال دیا اور میری بچی کی مدد کی۔ وہ مدد کرنا مجھے اتنا پسند آیا، میں نے اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں تمہارے حق میں دعا کی، مولا اس بندے نے تیری گھر کی زیارت کے ارادے کو ترک کیا، میری بچی کی مدد کی، مولا اس مدد کے بدلے میں اس سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ تو اسی وقت اللہ نے میری دعا قبول کی۔ اے اللہ کے بندے سن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہو بہو تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا فرما دیا ہے جو قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کرے گا اور اللہ اس کا ثواب تجھ کو عطا فرماتا رہے گا۔ حاضرین، ہم کو چاہیے کہ اہل بیت سے محبت کرے، بغض نہ رکھے۔ محبت کریں گے بہت سارے فائدے ہوں گے، بغض رکھیں گے دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ۔ تو ہم کو چاہیے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے، صحابہ کا بھی ادب کرے، اہل بیت اطہار کا بھی ادب کرے، ان سے دشمنی نہ کرے۔ آئیے انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو روکتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم نے جو کچھ کہا، جو کچھ سنا، وہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما، اور ہم کو ہماری آنے والی نسل کو اہل سنت والجماعت پر قائم دائم فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔